الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج میں آپ کو ایک کرسی پر جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ ایک اہم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ کرسی پر کب نماز پڑھنا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ہر حالت میں جائز ہے، نہیں، یہ نہیں بتا رہا ہوں۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں، کرسی پر نماز جو ہے بہت بالکل آخری اسٹیج ہے کہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا ہے، گھٹنے بالکل مڑتے ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ یعنی آخری اسٹیج پر اگر کوئی ہے اس کو نماز پڑھنا ہے، گھٹنے مڑتے نہیں، اتنی حد درجہ کی مجبوری ہو گئی تو اب وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تو کرسی پر بیٹھ کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ سجدہ زمین پر تو کر نہیں سکتے ہیں، تو وہ اشارے سے ہی سجدہ کرتے ہیں اور اشارے ہی میں وہ رکوع بھی کرتے ہیں۔ تو اب اشارے سے جب کرسی پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اشارے سے کتنا جھکنا چاہیے رکوع کے لیے اور کتنا جھکنا چاہیے سجدے کے لیے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک بات یہاں پر ایک اور واضح کر دوں کہ کچھ لوگ جو ہے آگے ٹیبل نما کچھ رکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر سجدہ کرتا ہے، نہیں، وہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اب ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا اور اس کو اپنے دوسرے بھائیوں تک، یہ مردوں کے نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں، فقہ حنفی کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کو خود بھی غور سے دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا، اپنے دوستوں کو دکھائیے گا، اپنے احباب تک دکھائیے گا، اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آپ بحمدہ تعالیٰ میں نے کئی ویڈیوز اس طرح کی ڈالی ہیں نماز کے متعلق چھوٹے چھوٹے انداز میں، تو آپ ان سب کو دیکھ پائیے گا۔ آپ سبسکرائب کریں گے جب بھی اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، تاکہ اس سے مطلب ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو اور مجھے بھی اس کا ثواب مل جائے۔ ثواب کی نیت سے میں نے بنایا ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں اور لیکن ان کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اور جو مجبور بیچارے ہیں، جو معذور ہیں، مجبور ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ ان کی نماز ایک طرح سے بیکار جاتی، جو میرے مشاہدے میں آیا۔ تو آپ جب ایسی حد درجے کی مجبوری ہو جائے کہ آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے، چھوٹی موٹی مجبوری کی بنیاد پر کرسی پر نماز جائز نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا کہ کرسی پر کب بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز کا پورا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ پوری ویڈیو بنا کر میں آپ کو نماز سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے اس سلسلے کے ساتھ آپ ساتھ رہیے گا، ساتھ میں رہیے گا، اور پھر دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو، عبداللہ نعیمی آفیشیل چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ساری ویڈیوز جو ہیں آپ کے پاس پہنچیں گے، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر دیکھ کر آپ نماز درست کر پائیں گے، اور اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ تو آپ دیکھتے جائیے، جب آپ کرسی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، کرسی کے اوپر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اشارے سے رکوع بھی آپ کو کرنا ہے اور سجدہ بھی اشارے ہی سے کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں ان کا بھی طریقہ بتاؤں گا، اور صحیح طریقہ کیا ہے جس سے آپ کی نماز ہو جائے وہ بھی طریقہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، ابھی آپ یہ نماز میں بہت سارے لوگ ہاتھ بھی غلط باندھتے ہیں۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں انگلیوں کو اس طرح سے باندھنا، اور یہ تینوں انگلیاں اس پر ہو اور ناف کے نیچے ہمیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نماز پڑھیں، نماز آپ کی مکمل ہو گئی، اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ تو رکوع میں کیسے جائیں گے؟ تو دیکھیے، رکوع میں جانے کا طریقہ دیکھیے، یہ ہے، بیٹھ کر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اشارے ہی سے آپ کو رکوع بھی کرنا ہے، اشارے ہی سے آپ کو سجدہ بھی کرنا ہے، تو جب آپ اشارے سے رکوع کر رہے ہیں تو صرف گردن کو اتنا جھکانا ہے جتنا میری طرف دیکھیے آپ، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بیٹھ کر جب آپ کرسی پر بیٹھ کر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ رکوع کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ۔ بہت سے لوگ ایسے کر دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ، جب کرسی پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو جب رکوع میں جائیں تو کیا کریں گے؟ تو یہ دیکھیے، یہ ہے، یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے۔ اور سجدہ کیا ہے؟ اب سجدے کے لیے تھوڑا یہ جھکنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ رکوع کے اشارے میں اور سجدے کے اشارے میں فرق بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اب میں اس کو دوبارہ کر کے دکھا رہا ہوں جو غلط طریقہ ہے۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ رکوع کے لیے بھی اتنا جھک جاتے ہیں، اور
سجدے کے لیے بھی اتنا جھک جاتے ہیں۔ تو اب دونوں میں فرق کیا رہا؟ کچھ بھی فرق نہیں رہا۔ رکوع کے لیے بھی آپ اتنا ہی جھکے اور سجدے کے لیے بھی آپ اتنا ہی جھکے، تو دونوں برابر ہو گیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، جب آپ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع صحیح طریقہ رکوع کرنے کا کیا ہے یہ دیکھیے، یہ صحیح طریقہ ہے رکوع کا۔ سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا رکوع کے مقابلے میں تھوڑا جھک جانا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس کو آپ خود بھی بار بار دیکھ لیجئے ویڈیو کو، اور اپنے دوست احباب جو لوگ نہیں جانتے یا غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی جزائے خیر دے، اور اس ویڈیو کو خوب شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے۔ عبداللہ نعیمی آفیشیل چینل کو خوب اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ میری اور بھی جو دوسری ویڈیوز ہیں نماز ہی سکھانے کے تعلق سے یا بیانات کے تعلق سے وہ سب آپ کے تک پہنچ سکیں۔